يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں آج بھی سورہ النساء کی آیت نمبر 65 پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس آیہ کریمہ کے شان نزول پر جو دو روایات اس کے سبب نزول کے باب میں ملتی ہیں ان پر گفتگو کی تھی، اور علاوہ اس کے آخر پہ فلا وربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی قسم کھانا، مگر اس انداز سے کہ اے حبیب مکرم آپ کے رب کی قسم، حضور کا رب ہونا، اس تناظر میں اپنی قسم کھانا، اس کی اہمیت اور اس کا جو حکمی شرعی تفسیری امپیکٹ ہے، اس سے جو میسج امت کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس پر ہم نے روشنی ڈالی۔ آج ہم اس آیت کریمہ کے کچھ داخلی تفسیری پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آغاز کر رہے ہیں یہی پہلا کلمہ فلا وربک، اس قسم کے انداز سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اس قسم کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کی ہے تو اس میں کلمہ لا آیا ہے۔ آپ اگر غور سے اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو 2 مرتبہ لا آیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو ایک تو لا آیا ہے قسم کے ضمن میں، پھر دوسرا آیا ہے لا نافیہ، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی حکمیت اور حاکمیت پر ایمان نہ لائیں۔ تو آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں اس کلمہ لا سے کہ اس کا ریلیونس کیا ہے، اس کی بڑی تفسیری اہمیت ہے، اور قرآن مجید کے سیاق و سباق میں اور قرآن مجید کا جو داخلی نظم ہوتا ہے آیات کریمہ کا، اس کے اندر معنوی اعتبار سے، حکمی اعتبار سے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اس پر 3-4 اقوال ائمہ تفسیر کے ہیں اس کلمہ لا کے معنی پر۔ اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ میں اپنی ایک کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، مگر یہ اہل علم کے لیے ہے۔ یہ کتاب میری عربی زبان میں ہے، چونکہ اردو میں ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں کیا، یعنی میرا معمول یہ ہے کہ جو اردو میں لکھ دیتا ہوں، عربی نہیں اردو میں، تو پھر اس کی ٹرانسلیشن کر دی جاتی ہے، خواہ انگلش میں ضرورت ہو یا عربک میں ہو، عربی میں ہو۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو براہ راست حسب ضرورت انگلش میں لکھتا ہوں، تو وہ بہت سی کتابیں جو انگلش میں لکھ دی تھیں تو ان کا اردو میں ترجمہ دستیاب نہیں تھا۔ اب ان کا، چونکہ ان میں ان موضوعات پہ اردو میں نہیں لکھا، انگلش میں ہی لکھا ڈائریکٹلی، سو ان کا اب اردو میں ترجمہ ہمارے جو فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے تحریک منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر پر، تو اس میں جو ہمارے شاگرد کام کرتے ہیں، تو اب وہ انگلش میں لکھی گئی میری بعض کتب کا اردو ترجمہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اسی طرح
بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو براہ راست عربی میں لکھ دیتا ہوں عالم عرب میں، تاکہ براہ راست میرے اپنی زبان اور میرے اپنے قلم سے بعض امپورٹنٹ چیزوں پر اور بعض اہم علمی اور فنی موضوعات پر چیزیں جائیں، تو جو عربی میں لکھ دیتا ہوں تو ان کا ابھی اردو میں ترجمہ کرنے کا پروسیس شروع نہیں کیا، تاہم کسی وقت انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ تو بہر صورت اس وقت تک یہ عربی میں ہے، چونکہ عربی میں ہی میں نے اصلاً لکھا ہے اس کو۔ اس کا نام ہے کشف الغطاء عن معرفت الاقسام للمصطفیٰ۔ یہ کتاب ہے بڑی اہم، اور یہ تفسیر میں ہے یہ کتاب۔ اس میں میں نے قرآن مجید کی ان 45 آیات کا انتخاب کیا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا حضور علیہ السلام کی قسمیں کھائی ہیں یا حضور علیہ السلام کے لیے قسمیں کھائی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کو مقسم بہی بنایا ہے یا آقا علیہ السلام کو مقسم لہو اور مقسم علیہ بنایا ہے، حضور علیہ السلام کی قسم کھائی یا حضور کے لیے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس پر پہلی کتب میں جو امام ابو سعد نیشا پوری کی کتاب جو شرف المصطفیٰ آج سے کوئی 1200 سال قبل لکھی گئی، 1200 سال قبل، اس میں آقا علیہ السلام کے لیے کھائی گئی قسموں کا ذکر تھا۔ پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں ذکر کیا، اس طرح امام ابن الجوزی نے ذکر کیا، امام قسطلانی نے، ائمہ محدثین کرتے رہے، مفسرین کرتے رہے، مگر بالعموم ایسا معمول رہا کہ جو قسمیں شروع سے مینشن کر دی بعض ائمہ نے، اور خاص طور پہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ وسط زمانہ ہے ان کا 6 صدی ہجری کا، آدھا دور اوپر گزرا آدھا بعد میں ہمارے تک، تو بعد کے علماء وہ پھر اسی کو من و عن اسی حوالے سے کاپی کر دیتے ہیں۔ تو وہ 8-10 قسمیں یا 12-13 قسمیں آقا علیہ السلام کے لیے جو کھائی گئیں ان کا ذکر ملتا تھا۔ تو پچھلے سال میں نے ایکسکلوسیولی یعنی 2007 میں ایکسکلوسیولی اس پر کام کیا، اور کام کر کے تو میں نے محنت کی اور اللہ رب العزت کی توفیق ہوئی اور آقا علیہ السلام کی عطا اور آپ کی خیرات ہوئی آپ کی بارگاہ سے، تو قرآن مجید سے میں نے 45 آیات کریمہ کا چناؤ کیا، اور میں نے پایا قرآن مجید میں دیکھا کہ 45 قسمیں ہیں جو اللہ رب العزت نے حضور کی اور حضور کے لیے کھائی ہیں، 45 کا انتخاب کیا۔ تو 10-12 قسموں تک کا ذکر پہلے ملتا تھا، تو مزید محنت کر کے ان بزرگان دین اور ائمہ تفسیر، اولیاء، علماء، مفسرین، محدثین، ان کے فیوزات اور برکات سے ہی اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ جل مجدہ کی توفیق ہوئی، اس نے توفیق دی، تو 45 قسموں کو میں نے جمع کیا، اور ان قسموں کی تفسیر کی ہے میں نے اس کتاب میں عربی زبان میں، کشف الغطاء۔ اس کا معنی ہے پردہ اٹھانا، ان معرفت الاقسام للمصطفیٰ، ان قسموں کی معرفت سے پردہ اٹھا دینا جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے کہی ہیں۔ تو اس کا جو صفحہ نمبر 24 سے آنورڈ آپ پڑھیں تو یہ جو جس کا ذکر آج کر رہا ہوں، تو یہ علمی بحث اور اس کی بلاغت کی بحث اور اس کی نحوی بحث تفسیر کے باب میں نے صفحہ نمبر 24، 25 اور 26 پر کی ہے۔ تو اہل علم اگر اس کو پڑھنا چاہیں تھوڑا اور غور و خوض سے، تو میری اس کتاب کشف الغطاء کو دیکھیں۔ اب اختصار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا قول اس باب میں تو یہ ملتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے قسم کھاتے ہوئے فلا پہلے کلمہ لا لگایا، تو لا سے مراد کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری نے جو قول اختیار کیا ہے اپنی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلا میں پہلا ہے لا الاولا، جو پہلا لا آیا ہے، یہ اس آیت کریمہ سے پہلے جن منافقین کی بات ہو چکی، اور قرآن مجید نے کہا ان منافقین کے بارے میں کہ وَيَزْعُمُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت نمبر 62 میں یہ بیان گزر چکا ہے، اور امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ لا ان کے اس زعم کے رد کے لیے آیا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت
وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا.